بچوں کو دعائیں بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین اسموک پھر سے شروع ہو گئی ہے اور میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں, مجھے نہیں پتا میں کس طریقے سے یہاں پہ پہنچی ہوں. پھر ایک حادثہ اتنی بری طریقے سے میں نے رستے میں دیکھا, اور جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی نا وہ میں بار بار یہ میرے ہاتھ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ دیکھیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, کوئی نظام یہاں پر ہونا چاہیے, کوئی قانون ہونا چاہیے, کوئی لا ہونا چاہیے. یہ ٹریفک کا نظام یہ نہیں صحیح ہے. 1.5 گھنٹہ اگر اسموک ہو جائے تو مجھے یہاں آفس آنے میں لگتا ہے. اس کا مطلب کوئی اگر بھائی میرا یا کوئی میری بہن بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے, کوئی عورت جا رہی ہے, ٹھیک ہے, گاڑی چلا رہی ہے, یا بائک پہ کوئی بھائی جا رہا ہے کسی کام کے تھرو, یار یہ کیا طریقہ ہے. بائک والے اپنی روٹ میں نہیں جا رہے, ٹھیک ہے, وہ گاڑی والے منہ اٹھا کے, ان کو بائک والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, کوئی کدھر کبھی کوئی کدھر منہ اٹھا کے. اچھا بیچ میں کٹ کوئی نہیں ہے, بائک والے یوں کراس کریں. بھائی ساری گاڑیاں یوں جا رہی ہیں, یہ کون سا رستہ ہے یوں. what is this? Are we playing cross کھیل رہے ہیں ہم لوگ. This is not fair. میں حکومت سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتی ہوں, خدا را یہ انسانی جان ہے, بڑی قیمتی ہے, اس کے لیے تھوڑا سا کچھ کیجئے, کوئی ایسے قانون بنائیے, کچھ سختی کیجئے کہ یہ روڈ پہ اس طریقے سے اپنی سفر میں جان نہ دیں. یہ انسانی جان بڑی قیمتی ہے, ان کا خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ کوئی جلدی میں ہوتا ہے, کوئی کسی. یہ ہمارے ملک میں ہی چلتا ہے, پوری دنیا میں جاؤ نا تو قانون جو ہے نا ٹریفک کا بہت سخت ہے, سوائے ہمارے ملک کے. تو یہ میں نے آپ سے خاص ریکویسٹ کی تھی. دیکھیں ہمارے ملک میں ایسے ایسے موسم بھی ہیں, یہ اس طریقے کے سردیوں میں جب اسموک وغیرہ ہو جائے تو دکھتا بھی کچھ نہیں ہے, بندہ اندھا ہو جاتا ہے. عقل کے اندھے تو ہم ہیں, کوئی خیال نہیں کرتے. یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر کوئی ایسے مسئلے ہیں, ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ رکھ کے نکلیں, تھوڑا سا ٹائم پہ چلے جائیں. مگر نہیں, ہماری تو خصلت ہے نا, وہ کہتے ہیں نا دانت نکلوائے جا سکتے ہیں, سینگیں کٹوائی جا سکتی ہیں, مگر عادتیں اور خصلتیں بدلی نہیں جا سکتی. اس ٹون پہ کبھی مجھے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, آج مجھے آنا پڑا. ایک رستے میں گاڑی کا حادثہ, وہ دیکھا, اترنا پڑتا ہے یار, اترنا پڑتا ہے. عورتیں ہوں, بچی ہو, فیملی ہو, دیکھ کے اترنا پڑتا ہے. بھول جاتی ہوں میں دنیا. اسی طرح بائک والوں کے ساتھ بھی. یا اللہ. فضا ٹیک اے ڈیپ بریتھ. چلیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے. دیکھیں یہ بھی سکھانا ضروری ہے, ہر ایک کو اپنے آپ کو بھی سکھانا ضروری ہے. ہم اپنے آپ کا بھی جو ہے نا, میں کہتی ہوں پالش کرتے ہیں. اللہ بخشے میری امی کہتی تھی, جب ہم کسی کی غلطیاں نکالتے ہیں نا, ہم کبھی نہیں سدھر سکتے. جب ہم اپنے اندر کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں نا, سمجھے ہم ٹھیک ہو گئے. اور یہ تو ویسے بھی فیکٹ ہے, جب ہم اپنی غلطیاں چنتے نکالتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. سمجھے ہم صحیح راستے کی طرف جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول رہا ہے, ہمیں سمجھ دے رہا ہے, عقل دے رہا ہے, شعور دے رہا ہے, تو اسے حاصل کریں. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے, ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے آپ کس طریقے سے کما سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس ملک سے بے روزگاری جو ہے نا, اس کا خاتمہ چاہتی ہوں میں کیا ہم سب چاہتے ہیں, مگر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا تو پڑے گا. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے اس کی کس طریقے کی لرننگ ہے, کیا سکلز ہیں, کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا استعمال جو ہے آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم بات کریں گے. ہمارے پاس ہوں گی افرا ایوب جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں, اور ہمیں اچھی طریقے سے گائیڈ کریں گی کہ آپ کس طریقے سے اپنا پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے. ٹھیک ہے جی, آئیے جی افرا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. افرا ایوب واٹس اپ. یار کوئی آپ نے میرے ساتھ کیمسٹری کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں جی, ہم نے اسکن کر کے بلیک کر کے ڈارک لپسٹک لگائی ہے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. کیمرے میں دکھا رہی تھی کہ بالکل دیکھو یار میچنگ ہو گئی, یو لکنگ پریٹی ہے. ایسے وہ کہتے ہیں سلائی گرل. تھینک یو سو مچ. اوکے, تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, سب سے پہلے یہ ہے کیا؟ سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسکلی اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی ہمارے آن لائن چینلز ہیں, آن لائن مینس ہیں, ان کے تھرو آپ اپنی سروسز یا آپ اپنی پروڈکٹس کو جب پروموٹ کرتے ہیں تو بیسکلی وہ ایک لے مین لینگویج میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا میتھڈ ہوتا ہے. تو اس کی ڈیمانڈ جو بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ مارکیٹ میں, وائی از دیٹ؟ آئی تھنک ابھی اس پوائنٹ آف ٹائم میں ایون ان 2025 اگر ہم فورکاسٹ دیکھتے ہیں اسکلس کا, تو ہمارے پاس ٹاپ 5 اسکلس جو ہیں اس میں ایک اسکل آتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ایک تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو گھر بیٹھ کے ریموٹ جابس مل سکتی ہیں. ریموٹ جابس مل سکتی ہیں. ریموٹ جابس از آل اباؤٹ. Remote job is basically you just need your laptop
اور آپ دنیا میں بے شک امریکہ میں بیٹھے ہیں, دبئی میں بیٹھے ہیں, اینڈ یو کین ڈو یور جاب. اینڈ فلیکسیبلٹی اویلیبل ہے آورس کی, پلیس کی, اور فریڈم کے ساتھ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں, دیٹ ٹو ایٹ اے ویری گڈ اماؤنٹ. آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مانیٹائز کر سکتے ہیں. سفر کرتے ہوئے بھی, ٹریولنگ کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں, بالکل رشتے دار کے گھر گئے, کچھ بھی کرتے ہیں. بالکل. میں ابھی ریسنٹلی سلیکان ویلی میں تھی یو ایس میں, اور میں وہاں سے بیٹھ کے اپنی ایجنسی رن کر رہی تھی, اور اینڈ آئی واز لائک ویری ہیپی اباؤٹ اٹ کہ میں آرام سے اپنا سارا کام کریں, بیکاز دس از واٹ آئی تھنک لڑکیوں کے لیے سب سے بہترین چیز اگر دیکھی جائے تو ان میں ایک اسکل ہے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آئی تھنک سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ لوگ کم ایفرٹ کے ساتھ جلدی سے اس کو لرن کر سکتے ہیں. آپ کا میکسیمم لرننگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ 1 to 2 months ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک ایوالونگ اسکل ہے, آپ کو ساتھ ساتھ لرن کرنا پڑے گا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جس وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مؤثر ہیں, جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے, پرفیکٹ ٹو ڈو دیٹ؟ آئی تھنک جتنے بھی ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں ان سب کو یوز کر کے, لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے, ایک اسٹیپ بیک لینا ہوتا ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کوئی پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنی سروسز سیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے پلیٹ فارمس پر میری پروڈکٹ کی آڈینس اویلیبل ہوگی. سروسز سیل کے اوپر بھی بات کروں گی, یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے, کیونکہ پروڈکٹ کے بارے میں تو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا لانچ کیا ہے, آپ اپنے پروڈکٹ کے ساتھ, میں نے اگر اپنا پروڈکٹ لانچ کیا, میں اس کی مارکیٹنگ, ٹھیک ہے, اگر میں چاہوں تو میں آپ کا بھی یا کسی اور بھائی کا پروڈکٹ لے کے اس کو بھی جو ہے نا سیل کر سکتے ہوں. اس طریقے کا بھی مجھے آئیڈیا, یہ لوگوں کو بھی مگر سمجھاؤں گی کہ یہ جو دوسرا والا پوائنٹ آپ بتا رہی ہیں نا, سروسز سیل کیا ہوگا؟ سروسز سیل فار ایگزامپل جس طرح سے اب ہم آپ کی بات کر لیتے ہیں فضا, جس طرح سے اب آپ کو بہت زیادہ ایک ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے اینکرنگ کا, آپ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں مے بی کچھ کورسز میں, کچھ آن لائن ویڈیوز میں, اور اس کو آپ ایک کورس کی فارم میں ٹائلر کر کے رکھ دیتی ہیں کہ دس از مائی ایکسپیرینس, میری لرننگ یہ رہی ہے میڈیا میں. ابھی تک ایسا کوئی کورس مجھے نظر نہیں آیا کہ کسی اینکر نے, کسی میڈیا پرسن نے اپنا کورس ریکارڈ کیا, اپنی لرننگ ڈالی ہو, ایک ٹریجیکٹری بتائی ہو اسٹوڈنٹس کو کہ آپ اس طرح سے اس پرٹیکولر فیلڈ میں آ سکتے ہیں. اور فضا جو ہے اس کو پھر مے بی بہت منیمم اماؤنٹ کے اوپر $5 $10 پر اویلیبل کر دیتی ہے فار دا یوزرس. اب فضا اب یہاں پر آ رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, اپنا لائک پیشن انجوائے کر رہی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ ان کو سیلز آ رہی ہیں اس کورس کی, وہ ایک پیسو انکم آپ کی جنریٹ ہو رہی ہے. آپ نے کیا کیا, اپنی اسکل کو, اپنی جو سروسز, آپ کا کیا تھا بیسکلی, آپ کی اسکل تھی, آپ کی لرننگ تھی, آپ نے اس کو ایک کورس میں ایڈ آن کیا ہے. ایڈ آن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اویلیبل کر دیا ہے فار دا یوزر, فار دا میسز ٹو ایکچولی انرول اینڈ ارن, اور وہاں سے آپ کو ایک اچھی اماؤنٹ آ رہی ہے. اس طریقے سے بھی سروسز کو, اچھا سروسز میں اور کیا کیا چیز آتی ہے؟ ایک تو چلیں جیسے آپ نے مجھے ایک مثال رکھ کے بتا دیا, اور کیا کیا سروسز ہو سکتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ فار ایگزامپل آپ کسی کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں, یا پھر ہمارے پاس اب تو پلیٹ فارمز اس طرح کے اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں, جیسے فیس بک کا نیو فیچر آیا ہے کہ آپ ایفیلیٹ لنک کے تھرو پیسے ارن کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک میں بھی یہی چیز جو ہے وہ اب آ رہی ہے کہ آپ کسی کا بھی, جیسے انفلوئنسرز کرتے ہیں کہ کسی کا بھی پروڈکٹ لیا, اس کو انڈورس کیا, انڈورس کرنے کے بعد آپ نے اس پروڈکٹ کا بتایا کہ آپ میرا کوڈ یوز کر کے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک ادر میتھڈ ہو جاتا ہے. ٹک ٹاک پہ سے آ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو یہ ایک ادر میتھڈ ہو جاتا ہے کہ آپ پیسو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. کسی اور کا پروڈکٹ ہے, کسی اور کا جو ہے وہ ویژن ہے, لیکن آپ بس کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی ریچ کو مونیٹائز کر رہے ہیں. آپ اپنی ریچ کو جو ہے اس کو وہاں پر لنک ایڈ کر رہے ہیں, لوگ اس پہ کلک کر رہے ہیں, بیسڈ آن دیٹ آپ جو ہیں وہ ارننگ کریں. اچھا, اب ہم یہ آپ سے پوچھیں گے کہ اس کو ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں, یہ اسکلس سب کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا طریقہ ہے اس کے کوئی کورسز ہیں جس کی کوئی فیس ہوتی ہے, کوئی آن لائن فیس ہوتی ہے جہاں سے ہم یہ کر سکتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ اچھا, تو اس میں بہت اپروچ کی بات ہوتی ہے. بیسکلی بہت سے لوگ جو ہیں, ابھی پاکستان میں ایک ورڈ چل رہی ہوتی ہے کورسز کا, پیڈ کورسز کا, بہت یعنی اس کو لے کے نا ہیٹریڈ اویلیبل ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیڈ کورسز جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے اینڈ آل دیٹ اسٹف. دس از واٹ انفلوئنسرز آر ایکچولی بلڈنگ. یہ ایک نیریٹو وہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں, بٹ پرسنلی آئی فیل لائک یہ کورس پے کر کے کیا ہے. جی جی بالکل. And you are happy, you're earning, you're doing best. I am surprised with the ROI of the paid courses. کیونکہ paid courses میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسٹرکٹر نے اپنا ٹائم اور اپنا ایکسپیرینس اس میں کسٹمائز ایڈ کیا ہے, اور اس کے بعد اس نے آپ کو کیا کیا ہے کہ ایک لائف لانگ جو ہے وہ ایک اپنے ساتھ کنیکشن بلڈ کروا دیا ہے.
अब फ्री कोर्सेज में क्या होता है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर भी आप डिपेंड इस बात पे ये करता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की, आप सेल्फ लर्नर हैं या यू नीड हैंड होल्डिंग। अगर आप सेल्फ लर्नर हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बहुत इजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं। फेसबुक और गूगल की अपनी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जिनको आप कर सकते हैं, जो कि मैंने वो भी की हुई हैं, तो मुझे आइडिया है कि उसमें किस तरह का लर्निंग होता है। लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज और एक हैंड होल्डिंग मेथड चाहिए होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम अपने ग्रेजुएट्स तो रेडी कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स का जो एक लेवल ग्लोबल लेवल पर चाहिए होता है कि वो उस तरह के स्टूडेंट्स को हायर किया जाए, वो अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, इफ्रा एक ब्रेक ले लेती हूँ मैं, उसके बाद डिटेल आप मुझे बताइएगा। सपोज मैं सीखना चाहती हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने किस तरीके से इसकी फ़ीस पे करनी है, मैंने किस वेबसाइट पे जाना है, कहाँ पे कोर्स पकड़ना है, ये सब कुछ अब आपने मुझे मेरे तरीके पे रख के बताना है, सामने वाले को समझ आएगा। टेक अ ब्रेक। वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास इफ्रा, और इफ्रा हमें बता रही है डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए किस तरीके से आप कमा सकते हैं। माशाल्लाह मुझे बड़ी चीज़ें पीछे भी ब्रेक में भी बता रही थी। शी इज़ अ गुड सोल, वैसे खुद इंसान भी अच्छी हैं और हमें बड़ी अच्छी तरीके से हमें गाइड कर रही। अब आपने बताना ये है कि ये जो कोर्स है ये कितने का होता है। आपने बोला 2 महीने का कोर्स है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर क्वालिफिकेशन की कोई कैद है कि नहीं भाई मैट्रिक होना ज़रूरी है, इंटर ज़रूरी है, ग्रेजुएट हुआ हुआ। इसमें ये होता है कि आपको लिमिटेशन कुछ नहीं है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर जिसकी हम बात करते हैं कि इतना एजुकेशन तो होना ही चाहिए, वो कुछ नहीं है। अच्छा, इट डिपेंड्स कि इंग्लिश आपका आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी। इंग्लिश अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इंग्लिश तो अभी इस टाइम हमारे पास अगर आपको अर्निंग करनी है इंटरनेशनली तो इट्स जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन। बोलो को भी तो डील करना पड़ता होगा, ऑक्सीजन, हाँ, क्योंकि फिर डिजिटल मार्केटिंग करके आपने फिर ग्लोबल स्किल हासिल करके आपने फिर पाकिस्तान में काम कम करना है। अच्छा, ज़्यादा नहीं करना। कॉर्पोरेट पाकिस्तान में काम करें, स्टार्टअप्स के अंदर सिर्फ इसलिए काम करें कि आपको वहाँ से एक बहुत स्टीप और जल्दी से लर्निंग हो जाएगी, आपको डायरेक्ट सीईओ की अप्रोच होएगी और जल्दी से आप जो है वो सारी लर्निंग्स और सारी टारगेट्स और किस तरह से आपने सोचना है, विजन कैसे बनाना है, फॉर्मेट कैसे करना है, उसको फिर आपने सिस्टमाइज कैसे करना है, इन सब चीज़ों में आपने जो है वो स्टार्टअप। अब ये कोर्स मैंने लेना है, कैसे कैसे सीखना है 2 महीने का, और क्या फीस होगी इसकी? इसमें 2 अप्रोचेस हैं। अगर आप सेल्फ लर्नर हैं, यूट्यूब पे जाएं, डिजिटल मार्केटिंग लिखें, फ्री कोर्सेज नीचे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखना है, लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? लिस्ट आ जाएगी। उसमें आप उमर तस्कीर का कोर्स देख सकते हैं। किसका? उमर तस्कीर, ही इज जस्ट एन इंडियन और बहुत ही अच्छे। उमर तस्कीर, उनका कोर्स देख सकते हैं आप। उसके अलावा आप वी रन सेनेटर, वी रन एड्स, ये 1-2 चैनल्स हैं जिनके पर्सनली मुझे कंटेंट बहुत पसंद है, आप उनके कंटेंट फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पेड कोर्स में जाना है क्योंकि मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए, मुझे नहीं समझ आएगी एकदम अगर मैं चल जाऊँगी, क्योंकि बहुत अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, बहुत ज़्यादा डेटा होगा, और उसमें से वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 2 सेगमेंट्स के चैनल्स के अगर आप देख लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लेवल अप कर जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आपको पेड कोर्सेज में जाना है तो पेड कोर्सेज के लिए भी आप यूडेमी पे जाएं, वहाँ से लर्निंग करें। यूडेमी पर और कोर्सेरा पर, वहाँ पर आपको मे बी $5 $10 का एक कोर्स मिल जाएगा और उसके थ्रू आप उसको लर्न करें। ये ज़रूर याद रखिएगा कि अब हमारे पास AI को लाजमी आपने लर्न करना है साथ। डिजिटल मार्केटिंग विद AI, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि AI टूल्स को आप डिजिटल मार्केटिंग विद AI। AI Why this AI is important for the digital marketing? बिकॉज इन नेक्स्ट 2 years हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो AI के साथ चलना है। AI इज समथिंग के वो टूल्स को यूज़ करके आपने सीखना है कि आप कैसे एड्स को बना सकते हैं स्केल पर। फॉर एग्जांपल, हर टाइम हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने काम, एक इन्फ्लुएंसर है जैसे आप हैं, आप बहुत ऑक्यूपाइड हैं अपनी सब चीज़ों में, तो अगर हम आपके चैनल को मैनेज कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि फिज़ा टिप्स दें कि इस तरह करियर में आप कैसे कर सकते हैं, ब्यूटी में आप कर सकते हैं, मेकअप में आप किस तरह से कर सकते हैं, तो अब हमें हर दफ़ा वीडियो फिज़ा से नहीं चाहिए होती। हम लोगों ने एक ही दफ़ा आपसे रिकॉर्डिंग करवा ली, रिकॉर्डिंग करवाने के बाद देन वी कैन क्रिएट अ क्लोन आउट ऑफ योर प्राइम वीडियो, और उस क्लोन के थ्रू जो है वो हम आपका कंटेंट स्केल कर सकते हैं। अब फिज़ा यहाँ है और हम लोगों ने उनकी 100 वीडियोज़ रेडी कर दी, तो ये इस चीज़ का जो है ना वो ट्रेंड है नेक्स्ट कि अब हम लोगों ने इस चीज़ में जाना है। अच्छा। और उसकी तरह से हम फ्रीडम दे रहे हैं किसी क्रिएटर को भी कि किस तरह से क्रिएटर्स जो हैं वो उनको फ्रीडम दिया जा सकता है और उनको हम लोग जो हैं इस लेवल पर लेकर आ सकते हैं कि वो मल्टीपल चीज़ों को लेके चलें। अच्छा। अब एक विजन जो है जो मैं अभी जब सिलिकॉन वैली में थी थ्रू टेक वुमेन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है ये,
کبھی اس کے اوپر ٹاپک پہ بات کریں گے, آپ کو میں اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ اس طرح سے کس طرح سے وہ جو ہیں وہ یو ایس گورنمنٹ کا فلی فنڈڈ پروگرام ہوتا ہے, وہ آپ کو سلیکون ویلی لے کے جاتے ہیں, 2 مہینے وہاں رکھتے ہیں. گوگل, فیس بک, امیزون, جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان سب میں آپ کی شیڈوز ہوتے ہیں, ٹریننگز ہوتے ہیں, گو ڈیڈی اور اس طرح کی کمپنیز. یہ بھی پیڈ ہے؟ یہ فلی فنڈڈ ہوتا ہے, آپ یو ایس گورنمنٹ کے جو ہیں وہ گیسٹ بن کے جاتے ہیں. تو اس میں کیسے سلیکشن ہوتی ہے؟ اگر عام بندہ جو سن رہا ہے, ابھی جو خواب دکھا رہی ہیں, یہ سب خواب کیسے پورے اب میں ابھی اس خواب سے واپس آئی ہوں. آپ ہو کے آئی ہوں؟ جی میں ابھی آئی ہوں. واو, یو آر سو لکی. Thank you. Tell us about this as well نا, یہ مطلب اس میں آپ بتائیں یہ بھی ساتھ ساتھ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل. مگر چلے اس پہ نا ہم آپ کے ساتھ علیحدہ سے ٹاپک رکھیں گے, یہ چیز بھی سکھائیں گے. But you had a great time, yeah? It was a wonderful experience. Wow. I think I'm lucky to have that kind of exposure. جو یو ایس کے ریزیڈنٹس ہیں اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں, میرے کزنس مجھے بتا رہے تھے جو یو ایس میں ہوتے ہیں ریزیڈنٹ, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی یہ والی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل ہم لوگ جو ہیں فیس بک میں چلے جائیں, گوگل میں چلے جائیں, میٹا میں چلے جائیں اور وہاں جا کے ٹریننگ کر رہے ہیں ہم لیڈرشپ کے ساتھ ڈائریکٹ بیٹھ کے. اب میں گو ڈیڈی کے سی ای او کے ساتھ ڈائریکٹ بیٹھ کے جو ہے اگر کانورسیشن کر رہی ہوں تو جسٹ تھنک اباؤٹ دا کائنڈ آف ایکسپوجر اے پرسن کین گیٹ out of that. Ifra, thank you so much. You're welcome. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. You're so quick to tell everything, all the story and you know the details, and you're so chanchal. You know, ہنس کے آپ نے ہمیں بڑے مزے سے بتایا سارا کچھ. Thank you. I had a great time with you. Likewise. So I wish you best of luck, Ifra. اور ساتھ ساتھ میں اب آپ کو بتا دوں, دیکھیے جی ناظرین, ہم یہاں پر بے روزگاری پہ رو رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا پیسے نہیں ہیں کمانے کو, ہمارے پاس کام نہیں ہے, ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں. اگر کوئی دھلی دھلائی نوکری مل جاتی ہے تو 4 بندے اس کے پیچھے رل رہے ہوتے ہیں, رشوت دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر ہائر ہونے کی کوشش کرو. تو بھائی چھوڑیں وہ 50,000 لاکھ روپے کی نوکری, 80,000 کی نوکری چھوڑیں, اس سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں. ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ 10-15 لاکھ روپے مہینہ ایسے آپ کما سکتے ہیں. دوبارہ ہو جاؤں, ایسے کما سکتے ہیں. تو کمائیے نا, کس نے روکا ہے؟ 2 مہینے کے کورس ہے, 12-15 ہزار روپے جیب سے جانے, اور اس کے بعد یہ آپ کے ہاتھ کا گیم ہے, کھیلیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, کمائیں. دیجیے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, ایک بہت زبردست ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بھی یہاں پر ایک مہمان ہیں ہمارے بڑے سینئر, بڑے اچھے, ان سے مدعو کراتی ہوں. مگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا ٹاپک آپ کو الیبریٹ کر دوں, کیونکہ آپ کی کالز بھی اس والے ٹاپک پہ ہم شامل کریں گے, کیونکہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے سینیریو میں, ایسی گفتگو میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کوئی اپنی بات کے ذریعے آپ کو کچھ سمجھانے کی, رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس میں پھر میں کالز نہیں لیتی. بٹ اس ٹاپک پہ آئی ول ٹیک یور کالز, آئی ول ٹرائی ٹو پک اپ دا کالز. اینڈ ٹاپک کے بارے میں الیبریٹ کروں کہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم نے جو دین سکھانا ہے نا, وہ سکھانا ہے بہت پرانا, اور جو ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے نا, وہ دینی ہے لیٹسٹ AI والی, ڈیجیٹل والی, یہ تعلیم دینی ہے. تو ہم یہاں پر جو ہے نا لیک کر جاتے ہیں, ہم یہاں غلطی کر جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا تربیت جب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم دین دنیا کی ساتھ تربیت نہیں دے رہے ہوتے, ٹھیک ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, فوکس یہ ہوتے ہیں کہ نہیں بچوں کو جو ہے نا تعلیم کی طرف بہت زیادہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کو پش کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم ان کو دین سے جو ہے نا وہ دور کر دیتے ہیں, یا پھر دین کی طرف بہت قریب کرتے ہیں تو دنیا سے دور کر دیتے ہیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تربیت از ویری امپورٹنٹ, اور آج تربیت جو ہے وہ ہوگی سب سے زیادہ جو مشکل تربیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹین ایجز بچوں کے لیے, ٹھیک ہے. اسی لیے آج ٹین ایجز بچے جو ہیں ان کی تربیت کے اوپر ہی بات کریں, کیونکہ ان کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹچی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. برتھ ڈے اگر ڈیزائن کر رہے ہیں ان کی اس حساب سے نہیں سیلیبریٹ کی تو وہ ایک دم سے منہ بھلا کے گھر بیٹھے ہوں گے. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دیتے ہیں, جواب بھی دے دیتے ہیں, اونچی آواز میں بھی بول دیتے ہیں, باہر کھیل لیں تو کھیل لیں, دوستی یاریوں میں پڑ گئے تو پڑ گئے, ٹھیک ہے, بہت سے ایسی. اور یہی ٹین ایج ہے جس میں نشے باز بچے بن جاتے ہیں اگر ان کو روکا نہ جائے, ان کو دیکھا نہ جائے, چاہے بچے ہوں یا بچیاں. آج کل کا تو دور بہت زیادہ خراب ہے, تو یہ وہی ایج ہے. تو اس ایج میں کس طریقے سے اپنے بچوں پہ قابو رکھنا ہے, تربیت کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے, اچھے برے کی تمیز کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس مائنڈ انجینئر علی موجود ہیں, جو بہت اچھی طریقے سے الیبریٹ کریں گے اور ہمیں سمجھائیں گے کہ ہم ٹین ایج بچے جو ہیں ان کو کس طریقے سے اپنے قابو میں رکھیں, اور ہم کس طریقے سے ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرے کا ایک جوان, ایک ذہین, ہونہار بچہ بن کے جو ہے نا سامنے آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فضا, مجھے
ہنسی اس بات پہ آئی کہ آپ نے کہا کہ وہ قابو میں رکھے، جن قابو میں کرنے وہ کہ جن کا بچہ ہو آ کے لے جائے. اصل میں ہاتھ سے بچہ نکل جاتا ہے ایسے علی صاحب، تبھی تو میں کہا جن کا بچہ ہو آ کے لے جائے. آ کے لے جائے. اللہ اکبر. یہ بتائیں اچھا فضا، آپ نے نا ایک جو الحمدللہ اللہ کا کرم فرسٹ کلاس آپ نے ایک بات کی ہے، وہ بات مجھے ہٹ کر گئی ہے. آپ نے کہا کہ ہم بچوں کو جو دین سکھاتے ہیں وہ دقیانوسی پرانا، اور واصف علی واصف صاحب کو آپ نے کوٹ کیا، اور جو ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں وہ ماڈرن اے آئی اور یہ وہ. اصل میں دین تو کبھی، میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کروں، میں خیال واصف صاحب نے جس طرح سے اس بات کو کہا تھا وہ یہ تھا کہ دین کبھی بھی پرانا نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا. علم وہی تھا، علم وہی ہے، اور علم وہی ہی رہے گا. جو علم ہے وہی میں حدیث اور قرآن دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہوگی. لیکن ہوا کیا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے درمیان ایک خلیج بنی نا، ہم نے دین اور دنیا کو سپریٹ کر دیا. جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ ربنا آتنا پھر دنیا. کون سی دنیا؟ پہلے دنیا کہی، اور کون سی دنیا؟ حسنۃ، بیسٹ آف دا دنیا. بیسٹ آف ٹھیک. اس کے بعد کہا ہے الآخرۃ حسنۃ. واہ واہ ٹھیک ہے. واہ. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے ہم بچ کے دین لے لیں گے اور دین سے بچ جائیں گے تو دنیا مل جائے گی. ٹھیک ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی این املگمیشن، اینڈ جہاں ہم ہیں وہ پہلے بیسٹ ہونی چاہیے. واہ. تو جہاں سے ہم جائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ بیسٹ ملے گی. ارے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دوسری جو ہم نے غلطی نہیں میں کہوں گا، میرے جو ہمارے علماء ہیں، ہر عالم نے، ہر بندے نے اپنے اپنی عقل و فہم کے مطابق ماشاءاللہ بہترین کام کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جاؤ گی کہ ایسے علماء کا کام مجھے دیکھنے کو ملا جو پبلک میں ہے ہی نہیں. اچھا. مثلا میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ذکر کیا تھا، معلم القرآن ایک سیریز ہے، وہ اردو سے آپ کو کوئی لفظ جو ہے نا وہ عربی میں نہیں لے رہے. وہ صاحب 60 سال باپ بیٹے نے کام کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آج سے 3 مہینے پہلے تک نو بڈی ان دا ورلڈ نیو کہ یہ بھی کام ہوا ہوا ہے. آپ 120 گھنٹے میں قرآن ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی عربی سمجھ رہا ہو. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور کوئی گرامر نہیں سکھا رہے. اچھا مگر میں آپ سے جیسے میں یہ والی بات کری تھی نا ٹین ایج والی جو اب ہاتھ میں رکھنے والی بات کری تھی، میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور ذرا زور ڈالیں، اس پہ ذرا فوکس کریں کہ جو بچے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اونچی آواز میں ماں سے بات کرتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ ٹین ایج سے ہی شروع ہوتا ہے سب سے سینیریو. اچھا یہ ٹین ایج سے اس لیے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو ایک بات میں تھوڑا سا ریورس لے کر چلتا ہوں اس کو. اچھا. 14 سال کے بچے کو ہم لیتے ہیں ٹین ایجر، 13-14 نا، ٹھیک ہے، تو ہم 14 میں بلوغت ہو رہی ہے. جب بچہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اس کی باڈی میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. میں پیرنٹ بائی چانس تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یار میں نے سائنس نہیں پڑھی، میں نے بایو نہیں پڑھی، میں نے کیمسٹری نہیں پڑھی، میں نے فزکس نہیں پڑھی، مطلب میں بچوں کے حوالے سے میں نے میرج نہیں پڑھی، تو مجھے نہیں پتا ہے جب اس کے میرے جسم میں جب ہارمونل چینجز آ رہے تھے تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا. میرے ماں باپ اس وقت بھی کہتے ہوں گے یار یہ ٹین ایج میں آیا پتہ نہیں بدتمیز ہو گیا. ایسے. سو میں نے اب جو کہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا، تو میں نے اپنے بچوں کی بھی یہ چیز نہیں سمجھی. پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس بچے میں جب ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی وہ میں بن رہی ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کی میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ وہاں ڈفرینٹ ہے. پیرنٹس اس کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح وہ 7 سال کے بچے کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں. دیکھیں مجھے اب یہ یاد نہیں کہ یہ حدیث ہے یا قول ہے کسی کا، بٹ مجھے مفہوم وہ بڑا پسند ہے، بیکاز ہم سائنس میں بھی یہ چیز پڑھاتے ہیں. کیا؟ کہ پہلے جو ہے نا آپ 7 سال بچے کو پھول کی طرح رکھیں. اچھا. اگلے 7 سال بچے کے آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گائیڈنس میں رکھیں، اور 14 سال کے بعد اس کے دوست بن جائیں. اچھا. ٹھیک ہے. سمجھ گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے 7 سال یا تو بچے کو 14 سال کے بعد بھی پھول رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں پھول کرنا ہے اس وقت، اور یا ہم جو 7 سے 14 کا پیریڈ ہے جس میں ہم نے اس کو گائیڈ بننا ہے اس کے، ہم اس میں گائیڈ نہیں بن رہے ہوتے. ٹھیک. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کو سمجھنا. اچھا یہ تو پہلے ہے کہ جو ہوگی غلطی جو ان کے بچے بھی آنے تھے، اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کہ جن کا بچہ 14 کا ہو گیا، ٹھیک، اب کیا کریں. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ ایک مکمل انسان ہے، وہ ایک بالغ مرد ہے، وہ بچہ نہیں ہے اب. ٹھیک ہے. یا وہ بالغ عورت ہے، وہ بچی نہیں ہے اب. ٹھیک. سو آپ اگر اپنے کسی بالغ کلیگ کے ساتھ یا کسی بالغ دوست کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے تو کیا آپ اس کو بھی ایسے ہی سنب کریں گے جیسے آپ اپنے بچے کو سنب کرتے ہیں؟ بہت صحیح بات. پوائنٹ یایا کی کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ہمارے ریگولر کالر ہیں. السلام علیکم یایا. وعلیکم السلام فضا، کیسی ہیں آپ؟ گریٹ. یایا کیا کہیں گے؟ آج ٹین ایج بچوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ان کی تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور مائنڈ انجینئر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے.
میں علی بھائی کو بہت سلام کرنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. بہت انہوں نے جو ایکچولی جو نفسیات سمجھتے ہیں نا وہی بات کر سکتے, تو ان کی باتوں میں کافی حد تک متفق ہوں. دیکھیں فیضا, میرے بھی 2 بچے ہیں نا, وہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, ٹین ایج پہ نکل چکے. لیکن جو انڈرسٹینڈنگ جو میں نے کی ہے نا, جو لوگوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یو مسٹ ناٹ گو واٹس گوئنگ اراؤنڈ دیئر مائنڈ. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا وہ آج کے دور میں رہ رہے ہیں, تو آج آپ کو بھی آج کے دور میں رہنا پڑے گا. میں 1965 میں اگر پیدا ہوں تو 1965 میں نہیں جیا, میں جی رہا ہوں 2025 میں. ٹھیک ہے, تو مجھے جو چیزیں جو ان کو ایکسپوجر ملا ہوا اس کو سمجھنے کی ضرورت, مجھے ان کے شوز میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, میں وہی کام نہیں کر سکتا جو میرے والد نے اس وقت کیا تھا. وہ اس وقت سے بالکل ٹھیک کرایا تھا انہوں نے میرے ساتھ, کیونکہ ہمارا ایکسپوجر نہیں تھا, ہم وہ زمانے کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن میرے ابھی انہوں نے سارے محترم نے کہا نا کہ جو دین ہے نا کبھی پرانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں انڈرسٹینڈ, اور ہم نے جو نکال دیا نا, ہم بچوں کو لے جاتے ہیں بہت ہائی کلاس اسکول میں, ہم گلیمرائز اسکول میں لے کے جاتے ہیں. ہم صبح اٹھا کے مار کے 6 بجے اس کو فلاں اسکول میں جانا ہوتا ہے, لیکن ہم کبھی بھی صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے تھے, کبھی مارتے نہیں نماز کے لیے کہ یار اٹھ جا چل تو نماز کے لیے. اسکول جانے کے لیے ہم اس کو ڈانٹتے بھی ہیں, مارتے بھی. تو ہماری اپنی تربیت کا بڑا فرق ہوتا ہے. 3 وجہ کی جو بات کی نا, میں اس سے سیدھا یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, بات کی کہ اپنے بچے کو باغی نہ بنائیں, اپنے بچے کو اپنے سے دور نہ کریں, ان کو ان کے سوالوں کے جواب دینا سیکھیں, کیونکہ جب وہ سوال کریں تو یو مسٹ ہیو دا ٹینڈنسی ٹو گیو دیم آنسر. اب مسئلہ یہ جیسے آج کل کا دور ہے, بچے جس چیزوں میں انگیج ہو رہے ہیں, تو ہمیں وہ پتہ ہونی چاہیے. اگر ہمیں نہیں پتہ ہوں گی وہ ہمیں بھی ڈاج دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو میں مجھ سے اگر ایز اے پیرنٹ بات کرتے تو میں آج کیوں کہوں فضا, لیکن آئی نو ایوریتھنگ. میں اپنی ریسرچ کرتا رہتا ہوں کہ بچے کیا سوچتے ہیں, یونیورسٹی کے بچے کے پاس جاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, تاکہ پھر میں اپنے بچوں کو اسی اینگل میں جا کے سمجھا سکتا ہوں. میرا سر سے سوال صرف یہ ہے, سر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں سوال کرنے پہ. والدین کی پیرنٹنگ کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ واٹ شوڈ بی وی میک اے چینج فار ٹو کمیونیکیٹ ود کڈس. اگر جو ہمیں آج کل کے زمانے سے ہمیں کمیونیکیشن کیسی کرنی چاہیے اور ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اس کا جواب آپ بریک کے بعد دیجیے گا. سوال بہت اچھا تھا, میں نے کہا اس پہ ایلیبریٹ کرتے ہیں طریقے سے. ایک بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. مائنڈ انجینئر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ٹین ایج بچوں کی تربیت پہ بات کریں. یا کی کال آئی تھی, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہم بچوں کو جو ہے نا سوال کرنے سے روکتے ہیں, ہم ان کا جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بڑا ایک غلط مجھے لگتا ہے تربیت کا حصہ ہے جو ہم کبھی نوٹس نہیں کرتے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل فضا, میں سب سے پہلے تو یحییٰ صاحب کو وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو, بیکاز یحییٰ صاحب نے بہت ہی زبردست باتیں بیچ میں کی ہیں, اور ان میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے نا وہ اسی سے لنکڈ ہے. وہ جو کال ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حضرت علی کا کال ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو اگین بیکاز میں نے خود نہیں پڑھا ہوا, لیکن کال بہت زبردست ہے. کال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت, من زمانی کا لفظ استعمال ہوا ہے, بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے مطابق ہونی چاہیے, ناٹ تمہارے زمانے کے مطابق. وہی جو یحییٰ صاحب نے بات کی. ٹھیک. سیکنڈ جو چیز ہے نا, سوال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال میں آدھا علم ہے. رائٹ. ہم سوال کرنے کی, اچھا سوال قرآن ہم سے سوال کرتا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. تو سوال میرے رب کی سنت ہے, قرآن کی سنت ہے, حدیث جبرائیل سوال ہے. ٹھیک ہے, آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پوچھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث میں, کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں, کیا میں تمہیں کامیابی کا راستہ نہ بتا دوں, سوال ہے. ہم آج سوال کیوں نہیں پوچھنے دیتے, ہم قدغن کیوں لگاتے ہیں, کیونکہ مجھے جواب نہیں آتا. جب مجھے جواب نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بچے نے مجھ سے سوال پوچھ لیا تو میری عزت کم ہو جائے گی. جبکہ, اور یہ کام ٹیچرز بھی کر رہے ہیں, یہ مسٹیک اسکولوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. بچوں کو سوال ٹیچر سے آپ پوچھنے تو کہیں گے کہ سلیبس میں نہیں آنا بیٹا, یہ سوال کیوں کر رہے ہو. گھر پہ سوال کر لو امی سے, تو امی کہیں گی کہ بیٹا میں فون پہ بیٹا دیکھ رہا ہوں نا, میں بزی ہوں, کام کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی. ابا سے پوچھ لو تو ابا کہیں گے کہ میں تھک آ کے گھر آیا ہوں, امی سے جا کے پوچھو. سوال پوچھ. رائٹ. تو اب وہ سوال ہے نا, وہ سوال جب بچے سے آپ جواب نہیں دیں گے, جب آپ بچے کے دوست نہیں بنیں گے اور آپ وہ جواب نہیں دیں گے, تو بچہ جا کے آنٹی چیٹ جی پی ٹی یا انکل اے آئی سے پوچھے گا. ٹھیک ہے, یا پھر یہ آج کے دور کا, اگر وہ ہمارے دور کا بچہ ہوتا تو وہ جا کے دوستوں سے پوچھتا جو اس سے عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے, جن بیچاروں کو خود نہیں جواب آتے. ٹھیک ہے, پھر وہ جب مس گائیڈ ہوگا, پھر وہ جب اس کی اب دوستی کس سے بننی ہے. اس کی کلاسیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں. امریکہ میں ایک کیس کیا ایک ماں نے اس فیبرری میں ایپ کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ بار بار ہمارے کیوریوسٹی آتی ہے نا, وہ کیس یوٹیوب پہ اس وقت پڑا ہوا بھی ہے کہ اس ایپ نے, بچے نے اس ایپ کے ساتھ دوستی کی, ایپ سے وہ سوال جواب کرنا شروع کیے, اس کو اس ایپ سے عشق ہو گیا,
اس ایپ میں وہ ایک لڑکی کی صورت میں تھی ایپ, اور یہ 13 سال کا بچہ تھا یا 14 سال کا, ٹھیک ہے. اس ایپ نے اس کو کہا کہ تم میری دنیا میں کیوں نہیں آتے. اس نے کہا میں تمہاری دنیا میں کیسے آؤں. اس نے کہا یہ دنیا چھوڑو, تم میری دنیا میں آ جاؤ گے. وہ گیا باپ کے کمرے سے بندوق نکالی اور اپنے آپ کو گولی ماری. ٹھیک ہے. اب جب وہ سوال ان سے پوچھے گا تو کیا جواب ملیں گے؟ سر ایک نیوز کی بریک ہے, اور یہ بھی ایک نیوز ہی تھی سیریسلی. میں نے تو, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی جو باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک نیوز ہے, اور یہ خطرناک نیوزز ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ ہم جب اپنے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں کرتے تو اسی طریقے کے حادثاتی جو خبریں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی. بریک کے بعد آپ سے اسی پہ بات کریں گے. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. بچوں کی تربیت پہ بات کریں, مگر صرف ہم ٹین ایج بچوں کی تربیت پہ خاص طور پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارے پاس مائنڈ انجینئر علی موجود ہیں. مجھے بتائیے بچوں کی جو جذباتی اور یہ جو بچوں کی ذہنی جو ضروریات ہیں اس کے بارے میں ہم کیسے فکر رکھیں, کیسے غور رکھیں؟ فضا میں اس میں ایک بات یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک آنکھ بند کر کے ہونی چاہیے. بند آنکھ اس لیے کہ کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی, کھیلیں گے تو سیکھیں گے. ہم کیس کی یا فرحات کی خاطر کھولیں کیا اسکول میں, ٹھیک, انشاء کا شعر ہے. اور بند کھلی آنکھ اس لیے کہ اگر وہ کھیلتے کھیلتے گرنے لگے تو ہم اس کو پکڑ سکیں, گرنے سے بچا لیں. ہم یا دونوں آنکھیں کھلی کر لیتے ہیں یا دونوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں پہ غلطی ہے ان کی ایموشنل نیڈز, اسپیشلی جیسے بچہ ٹین ایج میں انٹر ہوتا ہے, فادر شوڈ گو اینڈ سٹ ود دا سن, مدر شوڈ گو اینڈ سٹ ود دا گرل, اینڈ 2 years before they enter that age, 11 سال کی عمر سے میں نے اپنے بچوں کو, بیٹوں کو میں نے اور بیٹیوں کو میری بیگم نے, ہم نے بتانا شروع کیا کہ اب تمہیں بلوغت آئے گی, تمہاری باڈی میں یہ چینجز آئیں گی, یہ ہوگا تو تم نے آ کے ہم سے بات کرنی ہے. آج میرا ماشاءاللہ 22 سال کا بیٹا مجھے آج آ کے بتاتا ہے یار ابو فلانا مسئلہ ہو گیا, کیا کروں. یہ میری جیت ہے, میری جیت یہ نہیں ہے, یہ میری عزت یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے بتائے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا ہے, رائٹ, یا آپ کے بیٹے کو کٹ لگ گیا یا آپ کے بیٹے کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو مجھے مطلب وہ چھپا رہا ہو. میری عزت یہ ہے کہ میرا بچہ آ کے مجھ سے یہ بات کر سکے, رائٹ. سو ہمیں پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ 11 سال کی ایج آن ورڈ سے ان کے ساتھ وہ شروع کریں. اگر وہ 13-14 کے ہو بھی چکے ہیں تو آپ بیٹھے ان کے ساتھ, آپ ان کو بلوغت سکھائیں. بیکاز جب آپ ان کو بتائیں گے نا کہ بیٹا اٹس اوکے, آپ کے اندر ریج آئے گی, ہارمونل چینجز آ رہی ہیں نا, آپ کے اندر غصہ آئے گا, آپ اریٹیٹ ہوگے, میں آئے گی, یہ میرے ساتھ بھی گزرا ہے, اٹس آل نارمل, نو پرابلم, اینڈ کم ٹو می, آئی گائیڈ یو ہاؤ ٹو ہیلپ یو اینڈ آئی ہیلپ یو ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اچھا, ٹین ایج میں نا بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی ہم عمر بچوں کے قریب ہو جاتے ہیں, اپنے دوست یاروں کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اس اسٹیج میں کیا کرنا ہے؟ وجہ یہی تو وجہ بتا رہا ہوں, کیونکہ پیرنٹس نے ان کو قریب کیا نہیں, پیرنٹس نے ان کو بتایا نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی, رائٹ. ٹین ایج کے ساتھ کرتا ہے. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. میرا بیٹا اس دن نا آئی پیڈ پہ بیٹھا ہوا, وہ اپنا کچھ دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو میں گیا ہوں تو مجھے کہتا ہے ابو فکر نہ کریں یار, کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ دیکھ لیں آپ بھی, ٹھیک ہوگی بات. حالانکہ اس کو پہلے نہیں پتا تھا کہ میں دیکھ چکا ہوں وہ کیا دیکھ رہا تھا, میں دیکھ چکا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو آئی نیو کہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا, بٹ یہ جو کانفیڈنس ہے یہ پیرنٹس نے دینا ہے نا, ٹھیک ہے. کہ بچے کو, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچے کو سنب کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. اگر آپ کا بچہ غصہ دکھا رہا ہے, اگر آپ کا بچہ آئسولیٹ ہو رہا ہے, پلیز ٹیک کوشن. یہ میری بڑی سنسیئر ایڈوائس ہے. آئسولیشن ول ٹیک یور چائلڈ ٹو آئدر ایڈکشن, یا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس چیز کا سمجھنے کے لیے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس کی ایک روٹین ہے نا. اگر وہ 12 سال تک 13 سال تک ایک روٹین سے کھیل رہا تھا, اب وہ 14 15 16 کا ہو گیا ہے, وہ روٹین سے ہٹ رہا ہے, تو دیر از سم تھنگ ناٹ رائٹ. ہم جب بچوں کو زیادہ ڈانٹتے ہیں ٹین ایج میں تو ان کا سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسی سچویشن میں پھر کیا کریں اگر کوئی ایسی بات ہے جہاں پر ڈانٹنا بہت سختی سے ضروری ہے؟ دیکھیں نا, ہمارے معاشرے میں 2 قسم کی بات کرتے ہیں لوگ. اگر ہم اسلام کی بات کریں تو وہاں کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے مارنا نہیں چاہیے, تھپڑ نہیں مارنا چاہیے, وہ بھی اگر ہے بھی اجازت تو ہاتھ پہ اس جگہ پہ بس ایسی چپت کہ تھوڑا سا ان کو نہ جھجک پتہ چلے. جوتے, لات, ہاکی ریکٹ توڑنے نہیں, بلے نہیں توڑنے. بچوں پہ کچھ گھروں میں ہوتا ہے,
होता है, आपको पता है कुछ जानवरों घरों की तरह में, माल कुछ घरों में है ना। कसर नफसी से काम ले ये रही है। वाली चीज़ें जो है इसमें ज़रूर बताएं कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ही मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमें आपको की बात बुरी लग रही है, बच्चा बिल्कुल ही गलत हरकत कर रहा है, उसको उस टाइम पे किस तरीके से मतलब बचाया जा सकता है मार के बगैर? अच्छा, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये तो वेस्ट भी आपका यही कहता है ना कि बच्चों को कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। ये लास्ट मिनट है, आपको इस 1 मिनट पे अगर हमें आप इसका जवाब दे देंगे बड़ा अच्छा होगा जी। देखिए, बच्चे को मारना इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। Okay. लेट मी बी वेरी वेरी ब्लंट। टीनेज नो वे, Teenage छोटा हो बड़ा हो किसी भी एज में, किसी एज में भी नहीं अलाउड। Good. ठीक है, इट्स नो वे। आपको बच्चों के साथ डिस्कस करना है। बच्चा आपसे सवाल दर सवाल पूछेगा, आपके पास जवाब नहीं है, उसे कहें बेटा मैं जवाब ला के देता हूँ, आई गेट बैक टू यू। और अगर कोई गलती कर रहा है फिर को गलती कर रहा है तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट करके उसको सही तरीका कर दिखाएं, ठीक। रादर देन पनिशिंग हिम। बिकॉज वो जो हमारा है ना, ये कैपिटल पनिशमेंट के साथ हम बच्चे को ठीक कर लेंगे, हम ठीक नहीं है बच्चे, हमारी जनरेशन ठीक नहीं है। भाई अब्बा सारी रात जीटी पार्टी, ठीक है, पीने पिलाने की हरकतों में Exactly. बाहर हैं, तो बेटा भी जाके दोस्ती यारियों में बैठा रहेगा ना। क्या फर्क पड़ता है फिर? हाँ। तो हमारी जनरेशन ठीक नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, हमने मार खाई हुई है ना, हमने बहुत है मारे खाई हुई है। बाप टाइम पे घर पे आएगा, बच्चा भी आएगा, बाप मस्जिद जाएगा, बच्चा भी देखिए, जाएगा। बच्चा, एक जुमले से मैं खत्म करता हूं इस बात को, बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे, बच्चा वो करेगा जो आप उसे करके दिखाएंगे। वाह वाह, कोई शक नहीं, माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी नमाजी होगी, इसमें कोई शक नहीं। सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कहीं ना कहीं किसी बात से कोई आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी कि हम कहाँ गलती कर रहे होते हैं और कहाँ हम अपने बच्चों को किस तरीके से हाथ में रख सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं और उनका जो है ना, उनकी जो एक परवरिश है वो अच्छी कर सकते हैं, ताकि वो एक अच्छे शहरी और अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है गुजारने के काबिल हो जाएं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कभी ना खोए। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी जो है हम बात करेंगे कामयाबी के ऊपर कि मैं आप कोई भी इंसान ज़िंदगी में, बच्चा हो बड़ा हो, किसी भी तरीके से कामयाबी के पीछे ही भाग रहा है। हर जगह कामयाबी की जंग है, सबको कामयाब होना है। तो कामयाब होने के क्या ट्रिक्स है, क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक है, इसके बारे में हम बात नहीं करते, है ना। तो हम यही तो करेंगे आज। आपका साथ भी शामिल होगा हमारे साथ। तो हमारी जो मेहमान हैं वो भी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं और हमें बड़ी अच्छी तरीके से गाइड करेंगी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आफाफ हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताएंगी कि हम कामयाबी को कैसे अपने हाथों में ग्रिप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फिजा? ग्रेट, लुकिंग प्रिटी। Thank you फिर so मैं much. बार मैंने अपनी बेटी से सीख लिया है। हाँ, हाँ. मेरे सामने कोई खूबसूरत लड़की को खूबसूरत औरत आ जाए, मैं कहती हूँ ओह यू गर्ल स्ले, ये कुछ ऐसे ही स्ले गर्ल यार, आई लाइक इट। तो मुझे बताइए कि कामयाबी की दौड़ क्या है, कामयाबी किस तरीके से हासिल होती है, कितना को इसके पीछे भागना पड़ता है, कितनी कोई एफर्ट करनी पड़ती है? फिजा, कामयाबी जो है ये कोई एक नट शेल में आपको नहीं बताया जा सकता और कामयाबी सबके लिए एक जैसी होती भी नहीं है। हर एक के लिए कामयाबी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन कुछ कॉमन या जर्नल रूल्स हैं जो सबके लिए एक जैसे होते हैं, जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जहन में रख लें कि कामयाबी जो है ना वो कोई मंजिल नहीं है। कामयाबी एक सफ़र है, कामयाबी एक रास्ता है और जिनको आप कामयाबियाँ समझते हैं वो आप समझ लीजिए कि वो उस रास्ते के बेस्ट स्टॉप्स हैं आपकी लाइफ के, जहाँ पे आप कुछ देर ठहरे, आपने उसको चेरिश किया और फिर आप एक नेक्स्ट जो है ना अपने स्टॉप की तरफ या नेक्स्ट सफ़र आपने स्टार्ट कर दिया कामयाबी का। तो कामयाबी के लिए कोई एक फार्मूला होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज शेयर करूंगी हमारे ख़ास तौर पे जो नौजवान लोग हैं, यंग हैं और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगियों में किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, तो उनके लिए चंद एक बातें हम आज डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। कामयाबी के लिए क्या मस्बत सोच बहुत ज़रूरी है? देखें, मस्बत सोच तो बिल्कुल, मस्बत सोच के बगैर तो इंसान की ज़िंदगी ही नहीं है। मस्बत सोच नहीं रखी आपने तो आप समझ लें कि आप एक जगह पे हैं ही नहीं, आपके पास कोई एक रास्ता ही नहीं है, आपके पास कोई एक स्टॉप ही नहीं है, आप भटकते हुए मुसाफिर हैं इस दुनिया के अगर आप नेगेटिव हैं, क्योंकि फिर नेगेटिविटी तो आपको स्प्रेड करती है ना, ठोकरें खाते हैं आप नेगेटिविटी से। एक पॉजिटिव वे या एक मस्बत रवैया जो है वो आपको एक डायरेक्शन की तरफ रखता है। आपकी ज़िंदगी में कितने भी चैलेंजेस आते जाएं, आपकी ज़िंदगी में कितने भी तकलीफ़ आती जाएं, लेकिन अगर आप एक मस्बत रवैये के साथ और मस्बत लोगों के साथ चलते हैं तो आपके पास कामयाबियाँ, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो मुश्किल होती हैं, बल्कि कामयाबियों के जो आप कह लीजिए सलाम है ना, वो आपको पहुँचने शुरू हो जाते हैं आपके मस्बत रवैये से और आपकी नीयत से।
सो आप वो रवैये अगर इब्तदा में ही रखते हैं तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है. आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी मैंने ये जिक्र किया था और ये बड़ी समझने की बात है. मतलब आप ये याद रखें कि हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो हमें पता नहीं होता. वी नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर, बट आवर टुडेज हैबिट्स डिटरमिन आवर फ्यूचर. यानी हम आज जो चीज़ें कर रहे हैं, हम आज जो भी आदत हमारी हैं, वो हमें ये बता देती हैं कि फ़्यूचर में क्या होने वाला है. यानी अगर आज मैं जो है वो सारा वक्त सो के गुजार रहा हूँ और मेरे पास कोई टारगेट नहीं है, कोई टास्क नहीं है, तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि मेरा आने वाला वक्त अच्छा होगा. लेकिन अगर आज के दिन में मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि आने वाला वक्त अच्छा है. वाह. तो इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं. हम वेस्टर्न फ़िलासफ़र की भी मिसालें ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो मज़हब है इस्लाम है, आप देखें कि बहसियत मुसलमान ही हमारे बहुत सारे एतक़ाद जो हैं वो हमें मंजिल और कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो मोमिन है उसके 2 दिन बराबर नहीं हो सकते. यानी आपका एक दिन गुजरा हुआ दूसरे दिन से बहुत बेहतर होना चाहिए. आपने कल कुछ अचीव कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप नहीं करेंगे. तो हर आने वाला दिन आपके एक दिन से बेहतर होना चाहिए. अब वो आप कैसे कर सकते हैं? आपको अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट. अच्छा. याद रखें, टाइम इज़ लाइफ. टाइम इज़ मनी तो कहा ही जाता है हाँ, ना, but time is लेकिन life. टाइम इज़ एक्चुअली लाइफ अच्छा. एंड लाइफ इज़ एक्चुअली टाइम. वाह. सो आप अगर अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं. और ये वाला जो कोट है ना, टाइम इज़ लाइफ, इसको तो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कहीं लिख के इसको पेस्ट कर लें अपने सामने. अच्छा. क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है ना वो वक्त अपना बहुत सारी, उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं अपने वक्त को ज़ाया करने के लिए. मैं ये नहीं कहती कोई नियतन या इरादतन करता है कि जी हमने वक्त जो है ना वो ज़ाया ही करना है, लेकिन आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है. आपके बच्चों के पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है. इवन जो हम बड़े हैं हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. तो अब आपने ये सीखना है कि आपने उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे जो है वो नेगेट करना है और आप अपने फोकस रहेंगे अपने टारगेट पे, अपने टास्क के ऊपर. और क्या आप वो फोकस रहते हुए अपना टास्क अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो टाइम की जो कदर करना है ना, वक्त की कदर जो है वो बहुत ज़रूरी है. अच्छा, जो प्लानिंग करते हैं हम लोग किसी काम के लिए, कोई अपने गोल सेट कर रहे होते हैं और एक पूरा तरतीब दे रहे होते हैं अपनी चीज़ों को कि हम इस तरह करेंगे, फिर आगे जाके इस तरह कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर यूँ कर लेंगे, फिर ऐसे स्विच कर लें, पूरी एक प्लानिंग बना के बैठते हैं कुछ लोग. तो क्या वो कामयाबी के लिए सीढ़ी बनती है या फिर वो जो है आपको मतलब बल्कि डिस्ट्रैक्ट कर देती है अपने उस गोल के लिए, उस प्लान के लिए जो आप सोच रहे होते हैं, वो रास्ते से हटा देती है बहुत सारे. क्योंकि यू आर अ साइकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स, तो आप हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हैं, तो आप भी बताइए. देखिए, प्लानिंग इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप प्लान करते हैं उस पर एक्ट करें. एक्शन इज़ द सक्सेस फॉर प्लानिंग. यानी आपने प्लान मंसूबे बना लिए, वो शेख चिल्ली वाले मंसूबे तो ना बनाए ना. ठीक है, यानी रोजाना बैठा है उसी को काट रहा है. रोजाना लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम अब देखें ना, आपने प्लान किया, आपने शो पे आना है, आपने सोचा रास्ता, नेविगेशन जो भी है, उसके बाद आपने गाड़ी निकाली. तो इसी तरह मतलब प्लान करना है. प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लेकिन प्लान के लिए आपका सबसे पहला कदम उठाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. आप कुछ भी जो सोचते हैं आप उसके लिए एक्शन जो है ना वो बनाना ज़रूरी है. यानी अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, यानी आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, तो आप प्लानिंग जितनी मर्जी बना लें. आप सोचते रहे मैं एक मंजिल बनाऊंगा, मैं एक जो है वो कोई ये बिल्डिंग बनाऊंगा, घर बना लो जाके और आप पीछे से कोई काम ना करो, फ्लाइट ना लो, पैसे ना कमाओ, कौन से घर बनेगा? तो आप नहीं बन पाते. ठीक है, एक बड़े फिलोसफर है, वेस्टर्न फिलोसफर, वो ये कहते हैं कि हम में से जो बहुत सारे लोग हैं, मैनी ऑफ अस स्टे इन द बेसमेंट ऑल्दो वी लिव इन द मेंशन. यानी हम मेंशन में रहते हैं, बिल्डिंग्स जिसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, वो मेंशन होती है. हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है लेकिन हम रह बेसमेंट में रहे हैं. तो एटलीस्ट आप इतनी कोशिश तो करें ना कि आप कोई टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंच पाते तो आप फर्स्ट फ्लोर तक तो आए ना. अब आप मुझे बताएं, ये जो गोल्स हम लिख रहे होते हैं, क्या उससे मोटिवेशन मिलती है हमें खुद को? देखिए, गोल्स प्लानिंग का हिस्सा है. हाँ. ठीक है, यानी अगर हम लिख लें, कुछ लोग लिखते हैं ना डायरी में, लिखते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी प्लानिंग का हिस्सा है. गोल्स जिसको आप मकसद कहते हैं बेसिकली, ये नहीं आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है. और ज़िंदगी का मकसद का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बहुत अल्टीमेट अपना मकसद या गोल या प्लान बना के बैठ जाएं कि मैंने ये करना है. आपके प्लान्स या गोल्स जो है ना वो शॉर्ट टर्म होते हैं.
फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के लिए ये गोल हो सकता है कि उसने एक साल के अंदर जो है वो अपना कोई भी ग्रेड जो है वो अचीव करना है, और उसके लिए उसके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो बनाएगा कि मैंने एक महीने में इतनी तैयारी करनी है, नेक्स्ट मंथ तक मैंने ये अचीव करना है, तो वो उसका गोल है। अब उसके लिए लिखने से क्या है, लिखना बेसिकली है एक टेक्टाइल मेथड जो कि आपको मल्टी सेंसरी अप्रोच देता है। यानी आप एक तरीका ये है कि आप सिर्फ देख रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप सुन रहे हैं, तीसरा तरीका ये कि आप उसको नोट डाउन भी करते हैं, तो वो लिखी हुई चीज़ें आपके ब्रेन में साथ आपको यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच देती हैं, और उसकी वजह से आपकी जो सेंसेशन है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की वो ज़्यादा होती है, और उस पर एक्शन करने के लिए भी आप तैयार होते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि आप इसको परफॉर्म करें, आप वो गोल्स बनाएं जो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप अचीवेबल गोल्स नहीं बनाते तो वो आप चाहे लिखें या आप सोचें, आपके लिए मुश्किल है। प्रोफेसर अफाफ एक कॉल है, शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, एहसन है कराची से। जी जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा टॉपिक है कामयाबी के हवाले से। असल में कामयाबी एक बहुत अहम चीज़ है, और चूंकि अहम चीज़ है तो मुश्किल भी है। तो मैं देखता हूँ हमारे, चूंकि मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स वगैरह कभी उनको कामयाबी ना मिले एडमिशन या जॉब मर्जी की तो मायूस हो जाती है। तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की तो मैंने देखा कि कामयाबी के लिए एक तो आपकी मुकम्मल नॉलेज होना जरूरी है और पुरएतमाद होना जरूरी है। पुरएतमाद होने के लिए आपकी पर्सनल ग्रूमिंग सब चीजें बहुत अच्छी हो, ड्रेस वगैरह आपको बात करनी आती हो, मैनर्स आती हो। तो अगर ये दो चीजें होती है, नॉलेज से भी आपकी ग्रिप है, आपको अपनी प्रोफेशन का भी पता है और आपको उठना बैठना आता है, कपड़े सफाई का ख्याल रखा है, ड्रेसिंग अच्छी है, तो अच्छा एतमाद आता है और आपको पसंद किया जाता है, आप काम करते हैं। लेकिन मैडम से मेरा सवाल ये जो आपकी मेहमान आई है कि कभी कभी हम अपने प्रोफेशन या बहुत से लोग जॉब में होता है, नौजवान शिकायत करते कि उनको प्रॉपर सीनियर से या कुछ जेलिसी हो जा रही है, कुछ हर्डल्स आ रही है। तो इस तरह के जो मसाइल पेश आते हैं जॉब में नौजवानों को, खास तौर पर ऑफिस में, कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही या कोई जेलिसी हो रही है, इनको कैसे मतलब हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए, इससे कैसे गुजरा जाए रुकावट से और कामयाबी की तरफ जाया जाए। ठीक है एहसन, आपको जवाब मिलेगा एक ब्रेक के बाद। अफाफ यहाँ हमारे साथ ही मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अफाफ मंजूर, और आपको सही तरीके से डिटेल में इसका जवाब देंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हम यहाँ पर बात करें कामयाबी की कि क्या तरीके से हम कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं, क्या ऐसी ट्रिक्स होती हैं। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर अफाफ मंजूर मौजूद हैं, इस पे बात करिए। एहसन की कॉल आई थी हमें ब्रेक से पहले, वो पूछ रहे थे कि ये जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है, उनके दिल ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दिल आज़ादियाँ हो जाती हैं काम से, फिर आगे जो है ना उनका दिल नहीं करता कि कामयाबी की सीढ़ी पकड़ें। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स, क्या कहेंगी ऐसे बात? फ़िज़ा, मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे पास कोई लास्ट मंथ में एक डिप्रेशन का पेशेंट आया, और यू वुडंट बिलीव कि वो यंग मैन जो है उसने अपने कुछ 6 साल स्पेंड किए CSS की प्रिपरेशन के लिए। अभी आपको पता है पिछले महीने CSS का रिज़ल्ट आया था, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कम नंबर ही जो पास होता है। अब वो जो लड़का है वो उसने 6 साल अपने जो हैं वो CSS की प्रिपरेशन के लिए स्पेयर किए, और उसकी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। अब उसने वो 3 अटैम्प्ट्स तीनों कर दी। अब एक उसके पास तीसरी अटैम्प्ट की आखिरी उम्मीद थी, और उसके बाद अब जब वो तीसरी अटैम्प्ट भी गुजर गई और उसकी एज लिमिट भी गुजर गई, तो अब उसके पास यानी उसे लगता है कि आई एम अ फेलियर इन लाइफ, अब मैं क्या करूँगा। मैंने एक ख्वाब देखा हुआ था और मैंने उसके लिए एफ़र्ट भी की। मतलब अब कुछ लोग तो ये ना एफ़र्ट नहीं करते हैं। अब वो केस देखें कि उसने एफ़र्ट भी की, अब वो कहता है कि मैं तो आगे कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं तो इस कदर डिप्रेशन और उसमें चला गया हूँ कि मैंने इतनी एफ़र्ट करने के बाद, और ये सब चीज़ें। तो देखें, ये स्टूडेंट्स को एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, या इन जर्नल भी प्रिंसिपल है कि कोई भी जो आपकी मकसद है ना उसको आप आखिरी कामयाबी ना समझें, या आखिरी मकसद ना अपनी ज़िंदगी का बनाएं। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि ये जो आखिरी वाला लफ्ज़ है ना, अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें कि ये मेरा आखिरी मौका है। ना अपने आप को वो आखिरी मौका दें, ना किसी दूसरे को दें। हमारे अक्सर रिलेशनशिप्स भी इसीलिए ख़राब होते हैं कि हम उसमें कहते हैं कि ये आखिरी बार मैं कर रहा हूँ। तो उसको मैंने ये बताया और समझाया कि देखो, आखिरी चीज़ कोई भी नहीं होती ज़िंदगी में, और जो कुछ तुमने ये पढ़ा है अगर तुम्हारे लिए बेहतर है, हो सकता है कि वो तुम अचीव नहीं कर सके, बट देयर आर सो मैनी अदर डेस्टिनेशंस। तो एक तो स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी एडवाइस है कि आप कभी भी A प्लान अचीव नहीं कर पाते तो आप ये मत समझें कि आपके पास B नहीं होना चाहिए।
ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے, اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنے لائق بچے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب ساری انہوں نے 6-8 سال جو اپنے شروع سے لے کے اسکول سے پھر انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تو کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے, نہیں لے پا رہے. اب کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں؟ نو نیور. آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی, آپ کی کامیابی ختم نہیں ہوئی, آپ کے پاس اور بہت سارے راستے اور منزلیں ہوں گی. ہمیشہ جو کامیاب لوگ ہیں آپ ان کی بایوگرافیز پڑھ کے اس دیکھ کا مطلب لیجیے. ہے کہ کامیابی کے لیے ذہنی سکون بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا کامیابی کوئی ایک چیز نہیں ہے, یا کسی ایک چیز میں کامیابی آپ کی زندگی نہیں ہوتی ہے. لائف کے بہت سارے سرکلز ہیں, بہت ساری ڈائمینشنس ہیں جس میں آپ اچیومنٹس کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ اپنے پاس اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اپنا ایک بی پلان جو ہے وہ رکھنا ہے لازمی. اگر آپ کے پاس ایک چیز آپ اچیو نہیں کر پائے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں آپ نے محنت کی, آپ نے کوشش کی. اچھا کچھ لوگ تو کوشش نہیں کرتے نا, لیکن جو کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اس کے باوجود اگر انہیں ایک ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پاتے تو اٹ ڈزنٹ مین آپ ہوپ لیس نہیں ہو سکتے. تو پھر ناکامی جو ہے اسے سبق سیکھنے کے لیے ایسی کون سی عادات ہیں جو بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے بہت ضروری پائی جانی چاہیے یہ بچوں میں, نوجوان نسل میں, تاکہ وہ اپنی ناکامی سے بھی کچھ سیکھ لیں, کچھ اچیو کریں, آگے بڑھیں؟ دیکھیں جتنے کامیاب لوگ ہیں نا انہوں نے اپنی ناکامیوں سے سیکھا ہے. Really? یس بالکل. آپ جو ہے وہ جب کوئی کسی چیز میں ناکام ہوتے ہیں تو آپ وہاں تک پہنچتے ہیں. مولانا رومی کہتے ہیں کہ دا لائٹ انٹرز ان دا ہارٹ ود اے وونڈ, یعنی آپ کا جہاں زخم ہے نا وہاں سے آپ کے دل میں روشنی داخل ہوتی ہے. تو جب تک آپ کے وہ زخم نہیں لگتا, جب تک کوئی آپ ناکامی کی ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں, تب تک آپ کامیابی کی طرف نہیں جاتے. یہ سنا ہے نا ہم نے, ٹھوکر کھا کے سیکھتا ہے. ہاں بالکل. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں زندگی میں ملیں گی تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے صرف کامیابیاں حاصل کی ہوں. آپ جب تک چیلنجز آپ کے پاس نہیں آتے ہیں, آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا لائن ہے جب اس نے جمپ کرنا ہوتا ہے نا تھوڑا اسٹیپ بیک کرتا ہے پھر وہ جمپ کرتا ہے. سو آپ کو جمپ کرنے کے لیے, فارورڈ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑتا ہے, پھر آپ آگے کی طرف. اچھا صبر کا بھی دامن نہیں چھوڑنا نا, جب وہ تو کامیابی کی دیکھیں سیڑھی چڑھنی ہے you cannot. صبر کا دامن بھی ساتھ رکھنا ہے. بالکل صبر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اچھا یہ آپ نے جو بات کی سے دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے وہ کامیاب انسان کس کو کہتا ہے. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ بتایا گیا کہ جو کامیاب لوگوں کی نشانی ہے ان میں یہ نشانیاں ہیں کہ وہ متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے. اب پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ مطمئن ہو, آپ صبر کریں, شکر گزاری کریں. اچھا ٹھیک ہے, وہ کامیاب لوگ ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہم نے آج کامیابی کس کو بنا دیا؟ ہم نے کامیابی بنا دیا ہے روپے پیسے کو, ہم نے کامیابی بنا دیا ہے بڑے گھر کو, بڑی گاڑی کو. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے پاس اتنے کامیاب لوگ بھی جو آتے ہیں, یعنی ایسے کیسز ڈپریشن, اسٹریس اور انگزائٹی سے بھرے ہوئے لوگ, اور وہ ان کے پاس بینک بیلنس ہے, ان کے پاس اچھی پوزیشنس ہیں, پوسٹس ہیں, لیکن کیا ہے دے آر ناٹ پریکٹسنگ گریٹیٹیوڈ. وہ شکر گزاری نہیں ہے ان میں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو چیرش کریں, ہم اس کو انجوائے کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں. آپ کی جو لالچ ہے یا آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو, ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ہمارے درمیان بلکہ ایک جو کانسیپٹ ہے نا سپر مین کا اور سپر ویمن کا, اس سے خدا کے واسطے باہر نکلیں. واہ. we cannot be like Superman, we cannot be like Superwomen. اپنی کیپیسٹیز کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر جو بھی آپ ایفرٹس کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ جو آپ کی اچیومنٹس آتی ہیں ان کو چیرش کریں. سپر پاور صرف ایک ہے, پرفیکشن صرف ایک ذات کے پاس ہے. کیا بات ہے. وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. کیا بات. آپ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عفاف منظور, انہوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ کامیابی جو ہے اس کو حاصل کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں. ڈٹے رہنا, ثابت قدم رہنا, شکر گزاری, صبر, ٹھیک ہے, اور ایک تو یہ کہ اپنے گول سیٹ کرنا اچیومنٹ کے لیے. جو چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی دی ہیں نا وہ ساری کی ساری مجھے لگتا ہے آج کے دور میں پائی نہیں جاتی. ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, کامیابی کے لیے صرف حاصل کرنا سب کچھ نہیں ہوتا, ہمیں زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑ کے بھی کامیابی ملتی ہے. یعنی آپ کو ٹاکسک لوگوں کو چھوڑنا ہے, آپ کو بری عادات کو چھوڑنا ہے, آپ کو ان کاموں کو چھوڑنا ہے جو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو چھوڑنا بھی سیکھیں زندگی میں. بری صحبت کو بھی چھوڑنا ہے, بری صحبت کو بھی چھوڑنا ہے, کیونکہ بری صحبت والا بندہ کبھی موبائل کے زیادہ استعمال کو بھی چھوڑنا ہے. بالکل. تو چھوڑ کے بھی کامیابی حاصل کرنا سیکھیں. تھینک یو سو مچ عفاف, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین میرے پاس نا زبردست
مہمان موجود ہیں. محمد ندیم پہلوان ہیں, چیئرمین آل پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن سے. السلام علیکم. السلام جی. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے صابر پہلوان جو کہ گجرانوالہ سے 2024 گولڈ میڈلسٹ ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. او پہلوان ہو تسی ذرا جگرے نال بولو. ٹھیک حال ہے؟ ہاں جی ہاں جی ٹھیک. سب خیر ہے؟ او چلو ٹھیک ہے, اور زیادہ بھی نہیں پنگا لینا چاہیے, پہلوان ہی ہے, دیکھنے میں نہیں لگ رہے ہے. اچھا آپ تو لگ رہے ہیں دیکھنے میں پہلوان, ٹھیک ہے, یہ کیوں نہیں لگ رہے؟ ان کو آیوڈین کی کمی ہے؟ نہیں یہ ویٹ وائز چیزیں ہوتی ہیں, یہ ڈائٹ میں یہ ہمارے چھوٹے ویٹ کے پہلوان ہیں. چھوٹے ویٹ کے ہاں جی, پہلوان. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ پہلوان ہے جن کے لیے غلطی سے میں نے صوفہ لگوایا, ویسے مجھے تار لگوانا چاہیے. بھائی کھاتے پیتے ہو؟ جی. پہلوانی کر لیتے ہو؟ ہاں جی. اتنے یہ میڈل ویڈل تمہارے اپنے پکے تمہارے ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ مجھے لگ رہے پہلوان, یہ کیوں نہیں لگ رہا مجھے؟ مگر میدان میں کیسے ہے مجھے یہ بتائیں, کیونکہ یہ تو بھائی جیت رہے ہیں, کھیل رہے ہیں اور میڈل جیت رہے ہیں. آپ سے پوچھتی ہوں چلے بھائی کیسے جیتتے ہیں بھائی, کون سے والے آپ میٹ پہ کھیلتے ہیں یا پھر وہ جو مٹی پہ کھڑا جو بنا کے کھیلتے ہیں اس پہ کھیلتے ہیں؟ پہلے ہم مٹی پہ کرتے ہیں نا کشتی, ہاں, پھر اس کے بعد ہم میٹ پہ کرتے ہیں. تو یہ جو میڈل ویڈل جیتتے ہیں یہ دونوں اسی پہ ہوتا ہے؟ پہلا مقابلہ میٹ پہ پھر مٹی پہ؟ ہاں جی, نہیں پہلے مٹی پہ ہوتا ہے نا, اچھا, پھر میٹ پہ جاتے ہیں ہم. پھر میٹ پہ جاتے ہاں ہیں. جی, ادھر سے میڈل جیت کے لاتے ہیں. اور کتنے لوگوں کو آپ ہرا چکے ہیں, کتنے لوگوں کے ساتھ لڑ چکے ہیں؟ پاکستان سے میں نے سب کو ہرا دیا اپنے ویٹ میں 57 kg میں. ارے جی, ابھی انشاءاللہ تعالی باہر سے میڈل لے کر آؤں گا. واہ, ارادے آپ کے بڑے بلند ہیں. انشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں, پورا بکرا شکرا آپ کا, ان سے تو پوچھنا بنتا ہی, کوئی آپ بتائیں بکرا شکرا کھا جاتے ہیں پورا؟ دیکھیں جی, بکرا تو ہمارے ماشاءاللہ خوراک میں بڑا ضروری ہے. یخنی ہو گئی پہلوانوں کے لیے. دیسی مرغی کی ہاں یا جی, بکرے کی؟ نہیں بکرے کی, دیسی مرغا ہے. اور یہ سردائی وغیرہ جو ہمارے اصل پہلوانوں کا طریقہ کار ہے, آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سردائی بھی پلائیں گے. لے کے آنی تھی نا, لائے کیوں نہیں؟ نہیں وہ اس لیے نہیں لائے, میں کہ ایسا نہ ہونا سردیوں میں آپ کے گٹے گوڈے نہ رہ جائیں. اچھا سردی میں نہیں پینا. نہیں, ایکسرسائز کے دوران آپ پی سکتے ہیں, ویسے نہیں پینی چاہیے. اچھا, کیونکہ اس کی ایک ڈائٹ کا ایک سسٹم ہے نا, کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں بڑی وہ ہیلتھی ہوتی ہے, بڑی زوراور کام ہے یہ. تو اس میں آپ کو سردائی اگر آپ نہیں پیتے تو پھر آپ کا بلڈ کی سرکولیشن گرم ہو جاتی ہے, اس سے پھر خدا نہ ندیم پہلوان صاحب ذرا صحیح والی ایک ڈائٹ بتائیں نا, صبح اٹھتے کے ساتھ ہی آپ کیا کھاتے ہیں؟ پہلا جو ناشتہ ہوتا ہے آپ کا, کلے اپنے بندے کا بتانا ہے, آپ نے کیا کھا لیتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے, جو اصولی بات ہے. اس کے بعد جو کھانے پینے کی بات ہے, صبح مربع, اس کا مطلب آپ فجر کی نماز کے بعد کا بتا رہے ہیں سلسلہ, آپ اتنا جلدی اٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا مربع کون سا؟ مربع جناب یہ آپ کھائیں, سیب کا کھائیں, گاجر کا کھائیں, شربت پئیں. یہ مربع آپ گھر میں بنواتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, شکر وکر ڈلواتے ہیں, چینی ڈلواتے ہیں, کیا ڈلواتے ہیں؟ سب کچھ کھا لیتے ہیں؟ مربع جات ہوتے ہیں وہ ہم بازار سے ہی لیتے ہیں. اچھا, ساری چیزیں تو, لیکن یہ چیزیں بڑی اچھی چیزیں ہیں. لوگ صبح آغاز دیکھیں نا, آپ نے چائے سے آغاز کرتے ہیں. نہیں کافی پیتی ہوں میں, چائے تو نہیں پیتا ہوں میں, میدا خراب ہو جاتا ہے, کافی پیتی ہوں. بہرحال نا, لوگ زیادہ تر چائے کافی پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن اصل چیز ہے بچوں کو صبح دودھ دہی دیں. دودھ دہی؟ ہاں جی, کیونکہ دودھ دہی کے ساتھ جو بچوں کی ہیلتھ اور فزیکس ہونی ہے نا, وہ پھر آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے چائے کافی سے کرنی ہے تو بچوں کی فزیکس اسی طرح کی ہوگی. دودھ ہم یہ کچھ بھی پلا دیں, ڈبے کا بھی پلا سکتے ہیں, کچھ بھی پلا دیں, دودھ پلائیں. ہاں جی, دودھ پلانا چاہیے. اچھا, دہی جو ہے وہ کس طرح, چینی وینی ڈال کے, شکر ڈال کے, پراٹھا دینا ہے ساتھ دیں, پراٹھے وغیرہ کیا؟ پراٹھا دیں, دیسی گھی ہوگا, مائیں جو طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, رات کو دودھ جلیبیاں بھگو کے رکھیں, بچوں کو صبح وہ ناشتہ کروائیں. اس سردیوں میں بھگو کے رکھیں؟ ہاں جی, دودھ میں جلیبیاں ڈال کے رکھیں اور صبح دودھ جلیبیاں بچوں کو خالی پیٹ سٹارٹ کریں. اچھا, صبح صبح؟ ہاں جی, صبح صبح, وہ بھی بیسٹ چیز ہے. یہ فریج میں رکھنا ہے ہم نے؟ نہیں, فریج میں ہی رکھنا آپ نے. دودھ میں بنی ہوئی جلیبیاں ڈال کے رکھ دیں باہر برتن, دودھ کو ابال کے اس میں جلیبیاں ڈال دیں, اس کو رکھ دیں, ساری رات اس میں بھیگی رہیں گی. صبح بچوں کو آپ دیں گے تو بچوں کی جو ساری جو آج کل بچوں کے اندر دم خم نہیں ہے, خشکیاں ہیں, عجیب عجیب قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, کسی کی آئیز کا مسئلہ ہے, کسی کا کچھ ہے, کیونکہ موبائلوں میں دنیا گم ہو گئی ہوئی ہے.
تو اس لیے یہ بچوں کو اگر آپ اس طرح کی چیزیں نہیں نہ دیں گے تو بڑا پھر نقصان دہ بات ہے یہ ارے ساری۔ واہ کیا قسم کی ڈائٹ، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ تو ایک الگ سے شو کرنا چاہیے، الگ آپ ڈائٹیشین۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں رستم پاکستان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ کروانے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ الیبریٹ کر دیں۔ بالکل جی، اب ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ، ہم نے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنوں کو مقابلے سٹارٹ ہیں، اور یہ سب جب یہ چیزیں مکمل ہو کے اینڈ پہ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم نا اللہ نے چاہا تو عید کے بعد اس کو رستم پاکستان کروا رہے ہیں۔ ارے واہ، اور رستم پاکستان جب ہوگا تو پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی کہ پوری دنیا سے ویسے بھی لوگوں نے بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا جی ناظرین، یہ بہت ہیوی ہے مگر یہ مجھے لگتا ہے آپ کی صحت تک ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو سب سے ہیوی ہے نا یہ میں آج اٹھا کے دکھاؤں گی آپ کو۔ ایوریبڈی ریڈی؟ دھیان سے میڈم، وہ خدا کا نام ہے، دھیان سے۔ وہ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھا لوں گی، اب دیکھ آج چھوڑ دیں، اب دیکھیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، زندہ باد۔ آپ تو پہلوانوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ اب میں بھی آپ کے ساتھ رستم کا پہلوان جو ہے نا بننے جا رہی ہوں۔ ناظرین حاضرین، I had a great time، اور میں نے آج یہ اٹھایا ہے اور آپ لوگ کو دکھایا ہے کہ میں جو ہوں رستم پاکستان بننے جا رہی ہوں، اور میں یہ لے کے ہی جا رہی ہوں۔ اب ہم نے جب رستم پاکستان کروانا ہے تو آپ نے اسی طرح اٹھا کے گراؤنڈ میں آنا ہے۔ یار مزاق کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھو کتنا ہلکا ہے، مگر میں نے خیر اٹھا لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پہلوانی میں بھی شامل ہو رہی ہوں۔ بہت اچھا لگا ندیم بھائی آپ سے مل کے، اور بھائی مذاق ہوتا ہے، مذاق کیا میں نے، تم میڈل پہ میڈل لیے جا رہے ہو یار، کیا بات ہے۔ جیو اسی طرح کامیابی حاصل کرو، اور ایسے بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے ملک کا نام روشن کریں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔